الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات سورہ بنی اسرائیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان پر کچھ وقت کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں ہوگی، کسی اور کی پوجا نہیں ہوگی۔ عبادتوں کا مستحق وہی ہے، سجدہ ریزیاں اسی کے حضور پیش کی جائیں گی، بندگی کا سر اسی کی چوکھٹ پہ رکھا جائے گا۔ کسی اور کو چاہے وہ کتنا ہی معتبر اور معزز کیوں نہ ہو، یہ حق نہیں پہنچتا کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی سجدوں اور عبادتوں کا مستحق ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا۔ جب اونٹ دیوانہ ہو جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اور سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اونٹ دیوانہ ہو گیا تو وہ حضور کے پاس دوڑا ہوا آیا۔ صحابہ اپنے سارے دکھوں کا مداوع حضور کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ میرے پاس اس بستی سے کبھی کوئی شخص اس لیے نہیں آیا کہ میرے بیل کو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اسے پتہ ہے کہ یہ دینی مسائل بتائے گا، یا کسی فیکٹری والے نے اپنی مشینری کی خرابی اور فنی نقص کو آ کے میرے سامنے بیان نہیں کیا کہ اس کا حل بتائیے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ حل نہیں جانتا۔ تو مجھے لوگ مسائل ہی پوچھتے ہیں، لیکن صحابہ حضور کو ہر بات پوچھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے سارے دکھوں کا مداوع حضور ہے، سب مرضوں کا علاج حضور کی چوکھٹ سے ملتا ہے، ہر پریشانی کا حل اسی دہلیز سے دستیاب ہوتا ہے۔ تو کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا، تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں آج بھی وہ کلچر موجود ہے کہ جو باغ ہوتے ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی۔ آپ جائیں شہر حبیب میں، اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے۔ جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی بچوں بس اکو شہر مدینہ۔ تو جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے وہ جلد جائیں اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آج بھی وہاں جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواریاں ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا۔ تو پھاٹک بند کر کے اونٹ کو وہاں بند کر کے تو وہ حضور کے پاس اس کا حل پوچھنے آئے تھے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ جب گئے دروازہ کھولا تو حضور اندر تشریف لے گئے، تو وہ اونٹ دوسرے کونے میں تھا، دوڑتا ہوا حضور کی جانب آنے لگا۔ صحابہ فرماتے ہم ڈر گئے کہ اونٹ ہے اور پھر ہے بھی دیوانہ، تو کہیں حضور کو غضب نہ پہنچا دے۔ لیکن وہ جب قریب آیا تو اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی، وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ تو اس نے حضور سے کچھ بات کی تو آقا کریم نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ شکایت کرتا ہے کہ چارہ کم دیتے ہیں، بوجھ زیادہ ڈالتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے پہلو ہیں بیان کرنے کے، لیکن جو میں اپنے مضمون کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب وہ اونٹ سجدہ ریز ہوا
تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمارا زیادہ حق ہے۔ ایک اونٹ ہو کے، بے زبان ہو کے وہ بھی سجدے کر رہا ہے تو ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں۔ اعلی حضرت بولے سامنے وہ جلوائے نو بہار، سامنے وہ جلوائے نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو بے قراری تو پیدا ہوئی، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا، تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا۔ یہاں سجدہ تعظیمی کی بات ہے، وہ پچھلی شریعتوں میں جائز رہا، ان کا تحیّت تھا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کا سجدہ ریز ہونا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تحیّت تھا، تعظیمی سجدہ۔ تعظیم کے مختلف روپ ہوتے ہیں نا، یہ برٹش قانون ہے کہ سیلوٹ کرتے ہیں، یہ تعظیم ہے، تکریم ہے۔ ہمارے سندھ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے سائیں کہہ کے محبت کا، عزت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں چلے جائیں سرائکی بیلٹ میں تو وہاں وہ پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو مختلف ذرائع ہیں تعظیم کے، کہیں سیلوٹ کیا جاتا ہے، کہیں ہاتھ جوڑ کر کے، کہیں ٹخنوں پہ ہاتھ رکھ کے، کہیں جو ہے وہ عزت کے لیے اور ذرائع ہیں۔ تو تحیّت کا سجدہ تھا کسی زمانے میں، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے 11 بھائی اور ماں باپ نے سجدہ کیا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل ہوئی، اور پھر کہا یا ابات ھذا تعویل رؤیا من قبل، میرے باپ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا۔ تو وہ تعظیمی سجدہ تھا، وہ تکریم تھی، وہ سیلوٹ تھا، اور مختلف زبانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا۔ لیکن حضور کی شریعت میں تکریم کا یہ انداز ختم کر دیا گیا، اور کہا اگر تکریم، عزت، تحیّت سجدے کی صورت کے اندر جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ ریزی کرے۔ تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تحیّت کا سجدہ ماضی میں جائز تھا، لیکن اس شریعت میں سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تحیّت کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، تعبد کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ریزی جائز نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر کوئی سجدہ تعبدی کرتا ہے عبادت کی نیت سے، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ لیکن اگر کوئی تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے من وجہ شرک ہے، کیونکہ حرام ہے، کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن من وجہ شرک اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، وہ سجدہ تعبدی کر رہا ہے، تو من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جو عبادت کی نیت سے سجدہ کیا جائے وہ من کل الوجوہ شرک ہے، اور تعظیم کے لیے سجدہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، لیکن وہ من وجہ شرک ہے، من کل الوجوہ شرک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر من کل الوجوہ اس کو شرک قرار دے دے تو پھر حضرت یعقوب سے شرک کا کیسے ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، فرشتے کیسے شرک کر سکتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ طے کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ریزیاں نہیں ہوں گی، عبادت کا استحقاق اسی کو ہے، وہی مسجود ہے، وہی معبود ہے، اور وہی بندوں کا مقصود ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں جو بیان فرمائی گئی وہ یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔
امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اسی آیت کریمہ پر گفتگو کی اور دوسری آیت کریمہ انشکر لی ولوالدیک اس پر کہ یہ کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی اور کو پوجو گے نہیں، اور متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی گئی۔ تو فرماتے ہیں متصل ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہے۔ اس لیے سبب حقیقی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد متصل سبب مجازی کے حقوق کو بیان کیا اور کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، بالخصوص جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین بہت زیادہ کی گئی، چونکہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد معاملات کو سنبھالنے لگتی ہے تو ان کے اختیارات جب سمٹنے لگتے ہیں تو سعادت مند اولاد سب کچھ سنبھالنے کے باوجود بھی اور سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی والدین کو اس طرح حاکم بنائے رکھتے ہیں کہ کوئی بات ان کے پوچھے بغیر کرتے نہیں ہیں۔ لیکن جو اولادیں والدین کی حساسیت کو نہیں جانتی یا وہ ان کے حقوق کو نہیں پہچانتی تو وہ والدین کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور والدین یوں سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم عضو معطل ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے، ہماری اولاد ہم سے پوچھتی بھی نہیں۔ حالانکہ پوچھ لینے سے کوئی حرج نہیں تھا، ماں باپ ہی ایک ایسا وجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے سے آگے نکلے اور اپنی اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو دھوپ اپنے بدن کے اوپر لیتا ہے اور پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ پھل اس کے اوپر لگتا ہے، خود نہیں کھاتا، اوروں کے لیے پھل دیتا ہے۔ والدین جو کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و تاز کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، وہ اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور اولاد جب سمجھدار ہو جائے اور جب وہ معاملات کو سنبھالنے لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ والدین کو اگنور نہ کرے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی، وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں، حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ان کے تجربات اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں، جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں، لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے رویے خوبصورت ہوں، بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنا۔
تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر، بدن پر، لباس پر، کسی جگہ پر کوئی گرد، کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو، والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہو، ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو، اس کو نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو۔ تو عرض کی، امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لقمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے، اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں۔ وہ ایک فلسفی کہتا ہے، مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ ماں نے کہا، میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی، یہ ماؤں کے روپ ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہا کوئی لقمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو، لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتا۔ یہ کلمہ تعفیف ہے کہ ان کا اس طرح سے لحاظ رکھا جائے۔ علماء نے کلمہ تعفیف کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور ارذل عمر کو پہنچ جائیں، جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچپنا لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرف پھر پلٹا دیتے ہیں۔ دانت گر گئے، سخت اور ٹھوس غذا بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، یاداشت کھونے لگی اور ہاتھوں پہ راشہ طاری ہو گیا، اب کوئی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالے گا، وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی۔ اسی طرح سکل سماعت کا مسئلہ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، بول و براز چارپائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم دوبارہ پلٹا لیتے ہیں اسی بچپنے کی طرف، دوبارہ اسی عمر میں آ جاتا ہے، اسی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب جب دوبارہ وہ چارپائی پہ آ گیا تو جس طرح بچہ چارپائی پہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا چلے بھی تو چارپائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے، ٹھوس غذائیں نہیں کھا پاتا، اعضاء اس کے کمزور ہوتے ہیں، مدمحل ہوتے ہیں، وہی حالت دوبارہ بوڑھے بزرگ کی ہو گئی، بوڑھی ماں کی ہو گئی، بوڑھے باپ کی ہو گئی۔ اب ان کو بھی نرم لقمے شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالنے پڑتے ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے کہ چبا سکیں۔ اللہ اکبر، بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بچپنے والی ضد پلٹ آتی اور بولو براز بھی چارپائی پہ۔ اب بوڑھے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتے ہیں اور پھر وہاں چارپائی پہ ڈالتے ہیں، لیکن اس تعفن سے، اس بدبو سے جو بول و براز کی وجہ سے پیدا ہوئی، اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ تو بوڑھے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے، تو اف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سہ لو، ناک پہ کپڑا نہ رکھو، چونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف نہ ہو۔ جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے۔ بوڑھا ہو جائے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، تو تعفیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے، بدبو سہ لے، تکلیف گوارا کر لے، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے، تو وہ باتیں ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہیں، سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں، اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے ان کو۔ لیکن بوڑھا جب توتلی باتیں کرنے لگے، لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کا بچے ہنستے ہیں۔ تو جس طرح توتلی باتوں کا لاڈ ماں باپ دیکھتے ہیں،
बूढ़े के तोतले लहजे के भी लाड देखे जाए। ये कलमा ताफीफ के जुमरे में आता है। तो कहा उनके सामने उफ भी ना कहो और उनकी ताजीम करो, अपने बाजू सुकेड़ दो। जो कहा गया ना कि अपने बाजू उनके सामने सुकेड़ दो, ये परिंदा जब उड़ता है फजा में, उड़ान भरता है तो वो बाजू फैलाता है और फिर उनको जुम्बश करके आगे बढ़ता है, लेकिन जब उसने दोबारा जमीन पे आना है तो बाजुओं को सुकेड़ना शुरू कर देता है। जब बाजू सुकेड़ता है तो वो जमीन पे आ जाता है। तो कहा वालदैन के पास जब आओ तो बाजू सुकेड़ लो। मतलब क्या? तुम मुफ्ती शहर हो, तुम अलामत उद्दार हो, तुम डीसी हो, तुम एसएसपी हो, तुम मिनिस्टर हो, तुम बहुत कामयाब बड़े बिजनेसमैन हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो। जमाना तुम्हारी बातें सुनने के लिए तरसता है। दुनिया की दानिशगाहों में तुम्हारी गुफ्तगू मोतियों की तरह लोग झोलियों में डालते हैं। तुम्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, इज्जत होती है, तकरीम होती है, तुम्हारे नाम के नारे लगते हैं, फूल फेंके जाते हैं, तुम्हारे लिए रेड कालीन बिछाए जाते हैं। दुनिया तुम्हें तकरीम देती है, लेकिन उड़ो, इज्जत पाओ। लेकिन जब माँ की गोद में आओ फिर पर समेट लो। अब डॉक्टर बन के ना आना, अब बिजनेसमैन बन के ना आना, अब मुफ्ती शहर बन के ना आना, अब अलामतुद्दहर और फहामतुज़्ज़मा बन के ना आना, अब बेटा बन के माँ के कदमों में आके बैठ। तो यहां आओ तो बाजू सकेड़ के आओ और बाहर जाओ तो बाजू फैला लो। तो कहा इनके सामने अपनी बड़ाई जाहिर न करना, बल्कि इनके सामने तिफले मकतब बन जाना, तिफले शीरखार बन जाना, छोटे से बच्चे बन जाना, इनके लाड देखना, इनकी छोटी छोटी बातों पर जो है वो बातें करना। अल्लाह अकबर। ये ना सोचना मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं और मैं इस उन्वान से कितने बड़े जो है वो जखीम और इल्मी और नुक्ता रस दुरूस देता हूं और इनके टूटे टूटे लहजों पे बात करता हूं। यही तो हुस्न है, यही तो तुम्हारा जमाल है। इससे तुम्हारे वालिदैन को खुशी होती है। उनकी इज्जत करो, उनकी तकरीम बजा लाओ और उनकी जरूरियात का ख्याल रखो। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। उनके साथ उसने सलूक करो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम गजाली ने लिखा है और लोगों ने भी लिखा कि जो शख्स अपने वालिदैन के लिए रोजाना मगफरत की दुआ करे, वालिदैन जिंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, इसमें कभी भी नागा ना करे, रोजाना अपने वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आ सकती। सारी जिंदगी तजुर्बा करके देख, रोजाना उनके लिए मगफरत की एहतिमाम के साथ दुआ कीजिए, सारी जिंदगी उनके रिस्क में बेबरकती नहीं आएगी। अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। उलमा ने लिखा कि एक अमल ऐसा है जिसका सिला आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी जरूर मिलता है, और एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी जरूर काटना पड़ती है। वो नेक अमल माँ बाप की खिदमत है। निशान लगा ले उस शख्स पे जो माँ बाप का खिदमत गुजार है, सारी जिंदगी उसकी पगड़ी का कल्स नीचे होते नहीं देखेंगे। और उस शख्स पे भी निशान लगा ले जो माँ बाप का बेअदब है, सारी जिंदगी आप उसको रुसवा होते देखेंगे। तो अपने माँ बाप का अदब करेंगे तो दुनिया में भी इज्जत पाएंगे, आखिरत में भी इज्जत पाएंगे। आपके कल्ब को भी तमानियत, तस्कीन और करार नसीब रहेगा। और अगर वालिदैन की इहानत करेंगे, उनकी बेअदबी करेंगे, आखिरत की सजा तो पड़ी हुई है, लेकिन दुनिया में भी जलील और रसवाई मुकद्दर होगी। कभी किसी मौके पे भी इज्जत नहीं पा सकेंगे जो अपने माँ बाप की तकरीम नहीं करते। तो खुश नसीब वो हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनके सामने अपने बाजू सुकेड़ के रखते हैं और उनके मामलात में, उनके तर्ज ज़िंदगी में, उनके अंदाज़े मुआशरत में खुश रहते हैं और उन्हें राहत, आसानी और उनके लिए मोहब्बतें बिछाते हैं। तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है, रहमतें पैदा करता है। और जो वालिदैन को दकियानूस समझते हैं, वालिदैन को जो है वो ओल्ड फैशन समझ के उनको नज़रअंदाज करते हैं, हत्ता कि तौहीन तक उतराते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले हफ्ते ही एक बूढ़े बाप ने मुझे बुलाया और अपनी औलाद की कहानी सुनाई
جس نے اس اولاد کے لیے اتنی محنت کر کے ان کو وہاں تک پہنچایا کہ آج وہ دنیاوی طور پہ بہت اونچے مقام پہ پہنچے، لیکن ان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ اب وہ وہاں سے نیچے لڑکنا شروع ہو گئے۔ اس کا سبب یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے بے ادب ہیں۔ تو میرا جی چاہا کہ ہر 2-3 ماہ کے بعد والدین کے حوالے سے، ہر 2-3 ماہ کے بعد نماز کے حوالے سے، ہر 2-3 ماہ کے بعد اخلاق کے حوالے سے، چونکہ اس وقت ہمارے اخلاقیات کا جنازہ بھی نکل رہا ہے، تو یہ مضامین بار بار ہمیں بیان کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس کی سمجھ آئیں۔ تو والدین کے حوالے سے ضرور آپ اور میں دیکھیں کہ ہم سے کوئی کوتاہی سرزد تو نہیں ہو رہی، اور اگر والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے پہلے سنی ہوتی تو بڑا فائدہ ہوتا، اب تو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کی روح بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ ان کے لیے جمعۃ المبارک کے دن سورہ یاسین پڑھے جا کے ان کی قبر پہ، تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا نتیجہ ہے۔ تو والدین اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ۔ میرے والد گرامی جب کسی شخص کو طریقت میں، طریقہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے تھے تو وہ اس بات کی تاکید کرتے، اور آج ہم سے بھی اگر کوئی وابستہ ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ تاکید ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو تو والدین کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا۔ اور دوسری بات کہ رزق حلال میسر نہیں ہے، حرام آپ کو میسر ہے تو کبھی بھی باطن روشن نہیں ہو سکتا۔ باطن کی روشنی کا سبب رزق حلال ہے۔ پاکیزہ رزق کماؤ، والدین کی رضا جوئی ہمیشہ ملحوظ رکھو۔ یہ تمہارے لیے دین ہے۔ نوافل پڑھے جا رہے ہیں لیکن ماں باپ کو ضرورت ہے تو ان کی خدمت نہیں کر رہے، اللہ کو وہ نوافل قبول نہیں ہے۔ ماں کے قدم دباؤ، باپ کے پاؤں چومو، تو تمہارے نوافلوں سے بہتر تمہیں جب وہ دعا دیں گے، اللہ اپنی رحمتیں تمہارے اوپر نازل کر دے گا۔ تو ان کی خدمت کرو۔ ایک شخص جہاد کا اذن لینے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا، حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، چھٹا رکن ہے اسلام کا۔ لیکن آقا کریم کیا بولتے ہیں؟ احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کالا نعم، کہا جی حضور زندہ ہیں۔ کالا ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ بیمار پڑے اور بیٹا جہاد پہ گیا، اللہ کے رسول اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ میں ایک دن گزر رہا تھا تو فجر کی نماز کے بعد ایک گھر کے سامنے کافی لوگ کھڑے تھے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ فوتگی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا، کہا تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ماں کی پھر اچانک طبیعت خراب ہوئی ہوگی، کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن گیا؟ کہا نہیں ماں فالج میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا پھر تو بہت زیادتی ہے کہ ماں فالج میں مبتلا اور تینوں بیٹے تبلیغ پہ گئے ہوئے۔ ماں کو ضرورت ہے اور بیٹا جا کے پیر کے دربار پہ بیٹھا ہے، غوث اعظم بھی ہیں تو فیض نہیں ملے گا۔ پہلا مرشد ماں ہے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا اللہ کو راضی کروں؟ اپنے حق معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر، میں نے اپنے حق معاف کیے۔ 12 سال جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال۔ کہا ایک دن میں بستام کے قریب سے گزر رہا تھا، میرے دل میں آیا چلتے چلتے ماں کو سلام ہی کر جاؤں۔ رات کا موقع تھا، دروازے پہ دستک دینے لگا تو خیال آیا ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، دکھ کیوں دیتے ہو؟ اب تو ماں بستر میں سوئی ہوگی اور سردیوں کی لمبی رات ہے۔ تو اسی خیال نے ہاتھ روک دیے اور میں دروازے پہ لگ کے بیٹھ گیا، ساری رات انتظار میں کاٹ دی۔ جب سحری کا وقت ہوا، اندر سے جو نالی آتی تھی اس نالی سے پانی آیا، میں سمجھ گیا میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور یہ وضو کا پانی ہے۔ میں دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو، ابھی آئی۔ مائیں بیٹوں کے دستک کے انداز سے بھی جانتی ہیں یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ میں بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں کوئی اپنا ہم زبان مل جائے بیرونی دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، تو مجھے لگا کہ ساتھ والے بینچ پہ کوئی ماں بولی بول رہا ہے تو میں لڑک گیا، تو وہ انڈین پنجاب کے لوگ تھے۔ تو
کہا کہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کو ہم الوداع کرنے آئے۔ تو میں نے پوچھا کتنے عرصے بعد جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا 27 سال 3 ماہ بعد۔ تو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی، تو میں نے کہا کہ اتنا عرصہ؟ کہا کہ بس وہ آیا تھا اور ایسا الجھا، کاغذات کا مسئلہ بن گیا، تو اب اللہ نے بہتری کیا تو اب جا رہا ہوں۔ جب آیا تھا ان فوان شباب تھا، اور اب تو بڑھاپا اتر ہے، اور بڑے حسرت بڑے انداز میں کہنے لگا پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں۔ 27 سال 3 ماہ بعد جا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والے اب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، ماں قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گی، یہ میرے پتر کے پیروں کی آواز لگتی ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 12 سال کے بعد دستک دی میں نے، ماں نے میری دستک کے انداز سے پہچان لیا یہ بایزید کے ہاتھوں کا لمس ہے۔ اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آئی۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ جب کھولا تو میری بکھری ہوئی حالت، پراگندہ صورت، پھٹے ہوئے کپڑے اور الجھی ہوئی صورت، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور ایسے ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں 12 سال جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے جو نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈتا رہا، تو کہاں موجود ہے؟ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جلوہ گاہ ہو۔ تو والدین کی خدمت کریں گے تو سرخرو ہوں گے، ماں باپ کی بے ادبی کریں گے تو کبھی بھی آپ سرخرو نہیں ہوں گے۔ میں اپنے سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی، عرس کے موقع پر بھی، دیگر تقریبات کے موقع پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں، ہدایات میں لکھتا ہوں کہ ماں باپ اگر اجازت نہیں دیتے تو آپ نہیں آئیں، آپ کو یہاں ہونے والی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی، اور والدین کی اجازت کے بغیر آئیں گے تو آ کر کے بھی برکتیں نہیں پا سکیں گے۔ تو والدین کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھو، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے۔ جو خوش نصیب اپنے والدین کو راضی رکھے ہوئے ہیں انہیں مبارک دیتا ہوں، اور اگر بدقسمتی سے میرے سننے والوں، دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، ملنے والوں میں کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ دیر نہ کرے، بہت جلد ان کو راضی کر لے۔ ان کی رضا تمہیں دنیا آخرت کی سرخرویاں اور کامیابیاں نصیب کرے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔